بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے کہا ہے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے سے اسرائیل کو حیران کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی جوابی کارروائی اس طرح کی جائے کہ وہ ناقابل یقین اور اچانک حملوں سے حیران ہو کر رہ جائے۔ اسرائیل پر جوابی حملے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ مستقبل قریب میں کسی کو بھی ایران پر حملے کی جرات نہ ہو۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف انتہائی اچانک اور مکمل طور پر غیر متوقع جوابی کارروائی اس طرح کرے کہ اسرائیلیوں کی آنکھیں آسمان یا ریڈار اسکرینوں پر جمی ہوئی ہوں، اور اچانک زمین یا فضا سے یا پھر دونوں اطراف سے اچانک اور ناقابل یقین حملوں سے وہ حیران رہ جائیں، یا پھر وہ پاگل ہو جائے۔ اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی پر احتیاط کے ساتھ غور کرنا چاہیے تاکہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات پر کوئی منفی اثر نہ پڑے، جس کے لیے وقت، شرائط اور طریقہ کار میں ہم آہنگی رکھی جائے۔ ایران کا یہ بیان دوستو اس وقت سامنے آیا ہے جب 31 جولائی کو تہران کے ایک حساس مہمان خانے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو مبینہ طور پر اسرائیل نے ایک میزائل حملے میں شہید کر دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسرائیل پر حملے کا اعلان کر رکھا ہے۔ عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے۔ جنرل فیض حمید اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں، میں سول سابق وزیر اعظم ہوں، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید تو ریٹائرمنٹ کے بعد زیرو ہو گیا تھا، مجھے کیا فائدہ دے گا کہ میں اسے رابطہ رکھوں۔ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو نہیں رہا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر 9 مئی سازش کا مرکزی کردار جنرل فیض حمید ہے تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ اوپن ٹرائل کیا جائے۔ 9 مئی کو میرے اغوا کا حکم فوج کے نمبر 1 بادشاہ سپر کنگ نے دیا تھا۔ 9 مئی کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی نہیں، لوکل ایشو ہے۔ طالبان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کردہ خصوصی نمائندے کو افغانستان میں داخل ہونے سے روک دیا۔ طالبان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اس نگراں ادارے پر پروپیگنڈا پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے سربراہ کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے اس خصوصی نمائندے کو افغانستان میں پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ طالبان نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان اسلامی قانون، مقامی رسم و رواج کی اپنی تشریح کے مطابق خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور اس معاملے پر کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ افغانستان کے اس نمائندے نے دوستو اپنے کام کے دوران پیشہ ورانہ مہارت پر عمل کرنے کی بار بار درخواست دی، لیکن انہوں نے ہمیشہ افغانستان اور افغان عوام کے بارے میں تعصب سے بھری رپورٹیں مرتب کی۔ نمائندہ جو اس وقت افغانستان سے باہر مقیم ہے لیکن صورتحال کی تحقیق کے لیے کئی بار افغانستان جا چکا ہے، اس نے متعدد بار کہا ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ طالبان کا سلوک انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں تاحال 12 سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کو اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ خواتین کی ملازمتوں، پارکوں میں جانے اور محرم کے بغیر سفر پر پابندی ہے، جبکہ بیوٹی پارلر اور جیمز بند کرا دیے گئے ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوج کے فضائی دفاع نے ماسکو کی جانب پرواز کرنے والے 10 یوکرینی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ماسکو کے میئر کا کہنا ہے کہ اس حملے کو روس کے دارالحکومت یوکرین کی فوج کی طرف سے کیے جانے والے سب سے بڑے ڈرون حملوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو کہ ناکام کر دیا گیا ہے۔ چہلم سید الشہداء کی غرض سے عراق جانے والی زائرین کی پاکستانی بس کو ایرانی شہر یزد کے قریب خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے کے باعث بس کلا بازی کھا گئی۔
زائرین کا تعلق سندھ کے شہر لاڑکانہ سے ہے۔ بس میں سوار زائرین میں سے 28 زائرین موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ 20 زخمیوں کو طبی علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا۔ ایرانی آرمی کے جنرل علی محمد نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس سوال کے جواب میں کہ ایران شہید ہنیہ کی شہادت کا جواب کب دے گا، کہا کہ صہیونی حکومت نے شہید ہنیہ کے ذریعے جن مقاصد کے حصول کی کوشش کی ان میں سے کوئی ایک ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکا، جبکہ دشمن کا خیال تھا کہ وہ اس شہادت اور غارت سے میدان جنگ کی ناکامی اور شکست کی تلافی کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس مزاحمتی محاذ مزید طاقتور ہو چکا ہے۔ صہیونی حکومت کی مختلف جارحیتوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے سنجیدہ عزم موجود ہے اور اس وقت مقبوضہ علاقوں کی آباد کار نیتن یاہو کی حماقتوں کی قیمت چکا رہے ہیں۔ جنرل نے کہا کہ آج صہیونی حکومت اور امریکی سیاستدانوں نے جنگ کے مختلف محاذوں پر شکست تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایرانی عوام باشعور ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مسلح افواج اور ایرانی آرمی کے کمانڈر فیصلہ سازی کے تمام پہلوؤں کا گہرا جائزہ لے کر درست فیصلہ کرتے ہیں اور دشمن کے اندازوں کو ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ جنرل کا کہنا تھا کہ وقت ہمارے اختیار میں ہے اور اس کا جواب کے انتظار کی مدت طویل ہو سکتی ہے۔ فی الحال صہیونیوں کو عدم توازن اور خوف کی حالت میں رہنا چاہیے اور ایسا ہی ہم ان کو رکھیں گے، تاہم ایران کا رد عمل ماضی کی کارروائیوں جیسا نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں درجے تباہ کن ہوگا۔ قاہرہ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے دوران مصری صدر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور غزہ میں جنگ بندی آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا آغاز ہونا چاہیے۔ یہ بات مصری صدر نے جنگ غزہ کے حوالے سے واشنگٹن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے غاصب صہیونی حکام کے ساتھ ملاقات کے ایک روز بعد قاہرہ پہنچنے والے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی موجودہ جنگ کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور اب عقل اور دانش کی پکار کو سن لینا چاہیے، جبکہ نیتن یاہو بیوقوفیاں پہ بیوقوفیاں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں غاصب صہیونی حکومت کے سابق سفیر گلاد اردان نے کہا ہے کہ دنیا میں اقوام متحدہ کے نام سے کسی بین الاقوامی ادارے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت کا دروازہ بند کر دینا چاہیے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اس جنگلی انسان کا کہنا تھا کہ یہ عمارت ممکن ہے کہ باہر سے خوبصورت لگتی ہو لیکن اپنی اصل شکل سے دور اور گمراہ ہو چکی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس نے اس سے پہلے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کی قرارداد کا جائزہ لے رہی تھی، اس ادارے کی توہین کی تھی۔ ایران کی سرحدوں سے 30 لاکھ سے زائد دوستو زائرین عراق میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس سال اربعین کے موقع پر عراق کا سفر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس میں سرحد پر فراہم کی گئی سہولیات بھی مؤثر رہی ہیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک 13 لاکھ سے زائد زائرین واپس اپنے وطن ایران پہنچ چکے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ دینی ہدایات کی روشنی میں حسب دستور قدیم اس سال بھی نواسۂ رسول امام حریت حضرت امام علیہ السلام کا چہلم اپنی بین الاقوامی حیثیت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایران کی مختلف علاقوں بالخصوص نجف اشرف سے کربلا کی جانب جاری اربعین مارچ میں دسیوں لاکھ ملکی اور غیر ملکی زائرین شریک ہیں۔ صہیونی فوج کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف گادی نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کی شکست کے بعد سب سے اچھا کام جنگ کا خاتمہ اور قیدیوں کی واپسی ہے۔ انہوں نے غزہ سے 6 صہیونی قیدیوں کی باڈیز لانے کے صہیونی فوج کے دعوے کے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں قیدیوں کی واپسی کے لیے بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا ورنہ پھر واپس لانے کے لیے کوئی قیدی نہیں بچے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ تمام فوجی اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہ اور کابینہ کے اکثر اراکین معاہدے کے خواہش مند ہیں اور صرف وزیر اعظم نیتن یاہو اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ جنونی سازشی نظریات پھیلانے والے 78 سالہ ٹرمپ کو صرف اپنی ذاتی مفادات عزیز ہیں۔ باراک اوباما نے جو بائیڈن کے کاموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اقتدار اور جمہوریت کا تحفظ کرنے پر تاریخ پر موجودہ صدر جو بائیڈن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ٹرمپ پر تنقید کے تیر چلاتے ہوئے باراک اوباما نے کہا کہ ریپبلکن کے صدارتی امیدوار ٹرمپ یہ غلط بیانی کرتے ہوئے یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ ملک اس طرح سے تقسیم ہو چکا ہے کہ جس کو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ باراک اوباما نے کہا کہ ہم ٹرمپ کی حکمرانی کے مزید 4 سال نہیں چاہتے کیونکہ اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے اور تباہ کن ہوں گے۔ ہم افراتفری اور جھوٹ کے مزید 4 سال نہیں چاہتے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنی ہی جماعت کی جانب سے صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کملا ہیرس ملک کی نئی صدر بننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ امریکی اقتدار کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ پاکستان سال کے آخر میں تمام کرنسی نوٹ تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک تمام نوٹ تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ اس سال کے آخر تک نوٹ تبدیل کرنے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پلاسٹک کرنسی کے بارے میں ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے۔ جسے ہم پلاسٹک کرنسی کہتے ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم پولیمر کرنسی کے نئے نوٹ لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کوئی ایک نوٹ پولیمر پیپر لانے کی تجویز ہے۔ یہ تیار کر کے کابینہ کو بھجوائیں گے۔ اگر کابینہ نے منظوری دی تو پھر ہم جاری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جعلی نوٹ کی روک تھام کے لیے بہت سے ایڈوانس فیچر آ چکے ہیں۔ پلاسٹک کے نئے نوٹ لانے کے لیے کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ دیکھا جائے گا کہ اس کی عمر کیا ہے، فی نوٹ لاگت کیا ہے اور سیکیورٹی فیچر کس قدر پائیدار اور طویل ہیں۔ حالانکہ دوستو، 5,000 روپے والا نوٹ کرپشن سمیت دیگر مسائل کی وجہ بن رہا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ 5,000 روپے کے نوٹ ختم کرنے کی ابھی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کا افتتاح کر دیا، جس کے تحت عوام 1 سے 10 مرلے تک مکان کے لیے سود سے پاک قرض حاصل کر سکیں گے۔ مریم نواز کا لاہور میں اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کا افتتاح کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج وہ اسکیم لانچ کرنے جا رہی ہوں جس کا مجھے انتظار تھا۔ جس کے پاس اپنی چھت ہوتی ہے انہیں شاید اس کی قدر کم ہو، لیکن چھت کی خواہش کی شدت ان سے پوچھیں جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ چھت کی کمی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بہت محنت کے بعد اپنا گھر اپنی چھت اسکیم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اس اسکیم کے تحت شہری علاقوں میں 1 سے 5 مرلہ زمین پر 15 لاکھ روپے قرض ملے گا، جبکہ دیہی علاقوں میں 1 سے 10 مرلے تک زمین پر 15 لاکھ قرض ملے گا۔ قرض کی اقساط 7 سال میں ادا کرنا ہوں گی۔ پہلے 3 ماہ قرض کی کوئی قسط ادا نہیں کرنی، جبکہ زیادہ سے زیادہ قسط 14,000 روپے ہوگی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب اپنا گھر اپنی چھت کے لیے بلا سود قرض دے رہی ہے۔ سروس چارجز بھی حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے۔ اس میں کوئی سود اور کوئی پوشیدہ چارجز نہیں ہے۔ قرض کے لیے شہری آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت اسی طرح بڑھتا رہا تو اگلی صدی کی ابتدا تک دنیا میں ہر سال ڈینگی اور ملیریا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ تحقیق لندن اسکول آف ہائیجین میڈیسن برطانیہ میں کی گئی ہے، جبکہ اس میں سویڈن اور اٹلی کے ماہرین بھی شریک تھے۔ مچھروں سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن ان میں ملیریا اور ڈینگی سب سے زیادہ تشویشناک ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2019 میں ملیریا سے دنیا بھر میں اندازاً 22 کروڑ 90 لاکھ افراد، جبکہ ڈینگی سے 92 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے۔
اس تحقیق کے لیے گزشتہ 20 سال میں عالمی درجہ حرارت اور مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا۔ ڈینگی کے عالمی پھیلاؤ میں 20 سال کے دوران 20 گنا اضافہ ہو گیا۔ اس اضافے کے اسباب کی نشاندہی کرتے ہوئے ماہرین نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زمین کا اوسطاً درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، جو مچھروں کی نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ نتیجتاً مچھروں کے نسل بڑھانے کے دورانیے میں بھی 1.5 ماہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ریسرچ جرنل دی لینسٹ ہیلتھ کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ ممالک جو دنیا کے نقشے پر شمال کی سمت واقع ہیں اور جو آج اپنے قدرے سرد موسم کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی وغیرہ سے بڑی حد تک محفوظ ہیں، 22ویں صدی کی ابتدا تک ان ملکوں میں بھی ان بیماریوں کی وبائی صورتحال خطرناک ہو جائے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ زیادہ بلندی پر واقع سرد مقامات پر پہلے ہی مچھروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا جا چکا ہے، جس سے اس خدشے کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ عالمی تپش میں اضافہ گلوبل وارمنگ قابو میں رکھنے کے لیے سنجیدہ، فوری اور نتیجہ خیز کوششوں کی شدید ضرورت ہے، بصورت دیگر بہت دیر ہو جائے گی۔ اور دوسرے ماحولیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈینگی اور ملیریا جیسی عالمی وباؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، اونٹ کا گوشت عام طور پر بہت کم ہی کسی کو میسر آتا ہے، لیکن بڑی عید کے خاص موقع پر یہ گوشت بھی بعض مقامات پر لوگوں کو میسر آ ہی جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اونٹ کا گوشت پرانے بخار، عرق النساء، کالا یرقان اور ہیپاٹائٹس سی میں مفید ہے، جبکہ اس کی چربی کا لیپ جوڑوں کے درد میں بھی فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کے گوشت کو امراض قلب میں مفید اور تمام ضروری معدنیات اور وٹامن سے بھرپور پروٹین کے حصول کا مؤثر ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت نمکین ہوتا ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کی انتہائی پیچیدگی میں اس کے استعمال سے گریز کیا جانا چاہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔